بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بستی کے لوگ جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے بڑے مشہور تھے۔ کسی نے بھی کبھی ان کے منہ سے سچ نہیں سنا تھا۔ پیسے کی خاطر وہ لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اس بستی کے ایک مرد اور عورت نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا تھا۔ نکاح یقیناً شریعت کے مطابق تھا۔ نکاح خان مولوی اور 6 گواہوں کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور اسے تمام شرعی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ اصل میں یہ اس دیہاتی کی چال تھی، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا گھر بسانے کا، بلکہ کچھ دن اس عورت کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اور پھر اسے استعمال کے بعد اسے گھر سے نکال دینا تھا۔ خاتون بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس دنیا میں اس کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بچپن میں ہی والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ خاتون شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گئی اور بتایا کہ شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور اب مجھے پہچانتا تک نہیں، جیسے کہ وہ مجھے جانتا بھی نہ ہو۔ قاضی نے کہا، تمہارے اس نکاح کی کسی کو خبر ہے یا نہیں؟ مطلب کوئی نکاح پڑھانے والا مولوی اور گواہ بھی ہوں گے؟ خاتون نے کہا، جناب ہمارا نکاح بالکل شریعت کے عین مطابق ہوا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کوئی گواہ؟ جی قاضی صاحب، 6 گواہ بھی تھے، انہی کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا، اور ایک مولوی صاحب جو کہ ہمارے اپنے علاقے کا ہی ہے، اس نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا۔ قاضی صاحب نے شوہر، نکاح پڑھانے والے مولوی اور گواہوں کو طلب کر لیا، مگر انہوں نے بھری عدالت میں خاتون کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس عورت کو میں جانتا تک نہیں اور نہ ہی اس نام کی عورت کا میں نے نکاح زندگی میں کبھی پڑھایا ہے۔ مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ تمام گواہوں نے بھی بے یک زبان ہو کر یہی کہا، ہم نے تو آج سے پہلے اس خاتون کو کبھی دیکھا تک نہیں۔ یہ عورت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے، ہم کو تو شک ہے کہ یہ اس معزز شخص کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے یہ اس پر الزام لگا رہی ہے۔ قاضی صاحب نے خاتون، مولوی صاحب، شوہر اور گواہوں کو بیک وقت گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاتون سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے پاس کتے ہیں؟ خاتون نے کہا، ہاں میرے شوہر کے گھر میں ایک کتا اور ایک کتیا ہے، جو اس نے گھر کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ قاضی نے خاتون سے پوچھا، کیا آپ کتوں کی گواہی اور ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گی؟ خاتون قاضی صاحب کی بات سن کر بہت حیران ہوئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ یہ قاضی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، کتوں کی گواہی سے کیا مراد ہے؟ خاتون کہنے لگی، قاضی صاحب آپ کی یہ بات مجھے تو بہت عجیب لگی، بے زبان جانور میری گواہی کیسے دیں گے؟ مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ قاضی نے خاتون سے کہا، میں جیسا کہہ رہا ہوں اور جو کچھ پوچھ رہا ہوں، بس مجھے اس کا اتنا ہی جواب دو۔ میں تمہارے معاملے میں پورا انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے انصاف کی امید رکھو۔ بتاؤ، کیا تم کتوں کی گواہی کو قبول کر لو گی؟ خاتون نے کہا، جی مجھے ان کی گواہی اور فیصلہ قبول ہوگا۔ قاضی نے حکم دیا کہ خاتون کو اس شخص کے گھر میں لے جایا جائے۔ اگر اس خاتون کو دیکھ کر، اجنبی جان کر کتے بھونکنے لگیں تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور اگر وہ کتے خاتون کو دیکھ کر گھر کا فرد سمجھ کر خوش ہوں اور اس کا استقبال کریں تو خاتون کا دعویٰ درست ہے، اور شوہر، نکاح پڑھانے والا، مولوی اور گواہ جھوٹے ہیں، اور یہ خاتون اس گھر کی مالکن ہے۔ یہ حکم جاری کرتے ہی قاضی صاحب اور عدالت میں موجود لوگوں نے شوہر اور گواہوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جن کے چہرے جھوٹ پکڑے جانے کے خوف سے پیلے پڑ گئے تھے اور جسم کپکپانے لگا تھا۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ خیر، خاتون کو دیہاتی کے گھر میں لایا گیا تو کتوں نے بھونکنے کی بجائے عورت کا استقبال کیا اور اس کے پاؤں چاٹنے لگے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم جاری کیا، گرفتار کر لو ان جھوٹوں کو اور انہیں کوڑے لگاؤ کہ یہی جھوٹے ہیں۔ قاضی صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا، جن کو سن کر تمام گاؤں والوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ قاضی نے کہا، بدترین بستیاں وہ ہیں جن کے باشندوں سے زیادہ ان کے کتے سچے ہیں۔ افسوس ہے تم لوگوں پر کہ مال و دولت کے بدلے کچھ دنیاوی فائدے کے بدلے میں جھوٹ بولتے ہو اور اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہو۔ یاد رکھو، دنیا اور دنیاوی فائدے بہت عارضی ہیں اور جلد ختم ہو جانے والے ہیں، جبکہ آخرت کا عذاب بہت طویل ہے اور بہت تکلیف دینے والا ہے۔ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب تھا جسے ملک سے باہر کام ملا، اور واحد کفیل۔
کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنا گھر، اپنی گاڑی، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو یارک میں اپنے موجودہ گھر میں دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندھے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ اس نے بمشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر اس کی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں کی دنیا کو فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام عضلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو گئے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی، بچے، ماں باپ کون ہیں۔ وہ سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کر رہا ہو۔ ہلکے ہلکے، رفتہ رفتہ، مدھم مدھم، وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے گئے۔ دل میں رہتے ہیں، مگر دل احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کو نام اور صفات تو دماغ ہی دیتا ہے۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو وہ کون سے اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا کر گھر میں فون کر سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ چوتھا دن، 5واں دن اور آج 6واں دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائے کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیے کو دیکھتے ہی حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساکت جسم کو دیکھا تو 911 پر کال کر دی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو کینٹکی کے ہاس پائس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گیا۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناتے توڑ دیے۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر ضرور لے آئیں۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو ہیں۔ مسٹر صدیقی کو ان کا پورا نام بھی یاد نہیں، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاہد انہیں دیکھتا ہے تو اسے شک گزرتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک کلین شیو بوڑھے کو دیکھ کر اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ بول تو وہ سکتے نہیں تھے۔ آج مسٹر شاہد کو ایک ترکیب سوجھی۔ وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے کر گئے اور مسٹر صدیقی کے سامنے رکھ دی۔ مسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھیں، آج تو جیسے وہ ابل پڑیں۔ نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ منہ میں ڈالتی، مگر اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یا آنسوؤں کی۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین۔ شاہد نے مریض کو گلے لگا لیا اور دونوں نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ اگلے 6 ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے، مگر اب 33 سالوں بعد فیملی کی تلاش ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی۔ 2 ہی ہفتوں میں ان کا مسٹر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا۔ اس ہفتے مسٹر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک ہسپتال میں ملے۔ نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے۔ ہاں، مگر آنسو تو کم بخت ہیں، فالج میں بھی نکل آتے ہیں۔ آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور تکبر کس بات کا کرے۔ چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے باہر نکال کے رکھ دیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے،
اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے۔ صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے، ان تمام بیماریوں کا اندازہ لگا لے جو وہ اپنے جسم میں ساتھ لیے پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی نکل پڑی تو کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ تو غرور اور تکبر کس بات کا؟ لہٰذا انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں دیکھیں۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ شکریہ۔